لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل اختار من الأيام الجمعہ، من الشہور شہر رمضان، من اللیالی لیلۃ القدر۔ اور رسول السلام کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم نے دنوں میں سے جمعہ کا دن، راتوں میں سے شب قدر اور مہینوں میں سے ماہ رمضان المبارک کا انتخاب کیا ہے، جس میں بے پناہ برکتیں ہیں، بے پناہ عظمتیں ہیں، اور اس مہینے کو اور اس دن کو اور اس شب کو پروردگار عالم نے معراج عطا کی ہے، بے پناہ برکتیں، بے پناہ عظمتیں عطا کی ہیں۔ پروردگار عالم نے کتنی بڑی نعمتیں ہم سب کو عطا کی ہیں، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم ان نعمتوں کے بہت قریب ہیں۔ یقیناً ہم اور آپ اور بہت سارے ایسے افراد جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اس دن کا، اس مہینے کا اور اس شب کا کوئی خاص خیال نہیں رکھتے، بلکہ عام دنوں کی طرح یوم جمعہ گزار دیتے ہیں، عام مہینوں کی طرح ماہ رمضان کو گزار دیتے ہیں، اور عام شبوں کی طرح شب قدر کو رائیگاں کر دیتے ہیں۔ جبکہ کتنی گراں قدر یہ شب ہے، اور کس قدر عظمتوں والا یہ مہینہ ہے، اور کس قدر بابرکت یہ دن ہے۔ واقعاً جو افراد دیندار ہوتے ہیں، مذہبی ہوتے ہیں اور متدین ہوتے ہیں، وہ ان لمحات کو، ان نعمتوں کو رائیگاں نہیں کرتے، بلکہ وہ اس مہینے کی عظمت کو جانتے ہیں، وہ اس شب کو درک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ شعبان المعظم کے 3 دن رہ گئے تھے۔ رسول السلام نے جناب بلال کو بلایا اور کہا، تمام افراد کو اکٹھا کرو۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو رسول السلام منبر پر تشریف لے گئے اور حمد الہی کے بعد کہا، اے لوگوں، تمہارے درمیان وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! کیا فضیلت ہے ماہ مبارک رمضان کی۔ پروردگار ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اس مہینے کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول السلام نے کہا کہ اس مہینے میں پروردگار عالم جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی رسول السلام نے۔ کہا، اگر اس مہینے میں کوئی اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو پروردگار عالم اسے خود سے دور کر دیتا ہے۔ اور پھر رسول السلام نے کہا کہ اگر اس مہینے کو درک کر لے، یعنی کوئی شخص اس مہینے کو پالے اور اس مہینے میں اپنے والدین کو پالے، اپنے والدین کے ساتھ ہو، اپنے والدین کے ہمراہ ہو، اور اس کے باوجود اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو واقعاً پروردگار عالم اسے اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، یعنی کیا، اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ اور پھر رسول السلام نے فرمایا، اور اگر اس مہینے کو درک کر لے، اس مہینے کو کوئی شخص پالے اور اس کے سامنے میرا ذکر ہو، یعنی رسول السلام کا ذکر ہو، اور وہ آل محمد پر درود نہ پڑھے، آل محمد پہ صلوات نہ پڑھے، تو رسول السلام کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اسے اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے حصار سے دور کر دیتا ہے۔
پروردگار ہم سب کو اصل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔